اسی طرح اپنے دین کے دفاع کے لیے خرچ کرے، کیونکہ دین کیسے بچے گا اگر مسجدیں نہیں بنیں گی؟ تو دین کیسے بچے گا؟ کہاں سے نمازیں ہوں گی؟ پھر تبلیغ کہاں ہوگی؟ پھر دین کی بات کہاں ہوگی؟ ظاہر ہے اور جگہ تو کوئی نظر نہیں آتی جہاں دین کی ایسے بات ہو سکے۔ مدرسے نہیں ہوں گے تو یہ عالم کیسے بنیں گے؟ اور جب عالم نہیں بنیں گے تو پھر مسجدیں کیسے چلیں گی؟ کون نمازیں پڑھائے گا؟ کون مسائل بتائے گا؟ کون ہمارے دین کا تحفظ کرے گا؟ تو یہ بھی کہیں اور نہیں ہو سکتا، ظاہر سی بات ہے۔ ویسے تو خیر بڑے بڑے چیمپئن بیٹھے ہوئے ہیں باتیں کرنے کے لیے، لیکن انہیں پتہ ہوتا کچھ نہیں ہے۔ وہ ایسی گھس گئے کہ دین کے شعبے میں جیسے کوئی میڈیکل کے شعبے میں گھس جائے اور علاج شروع کر دے، تھوڑا بہت جان کر معلومات لے کے گھس جائے۔ اسی طرح کوئی انجینئرنگ کے شعبے میں گھس جائے، کوئی کمپیوٹر سائنس میں گھس جائے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ پھر ہلاکت۔ تو اس طرح کے تو بہت ہیں عطائی اور اناڑی قسم کے لوگ دین میں بات کرنے والے، لیکن باقاعدہ دین پڑھنا تو یہ تو مدارس میں ممکن ہے نا۔ اس کے پورے کورس ہیں، پورا اس کے اصول ہیں، اس کے ضابطے ہیں، اس میں کئی علوم ہیں، وہ سب دیکھنے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سب اسی وقت ہوگا جب یہ مدرسے قائم ہوں گے اور لوگوں کو یہ سہولت حاصل ہوگی، قوم کے بچوں کو، کہ وہ وہاں بیٹھ کے پڑھ سکے۔ اور الحمدللہ وہ بھی ایک شعبہ ہے بہت بڑے پیمانے پہ، اور لوگوں کے تعاون سے چل رہا ہے، پوری دنیا میں چل رہا ہے، اور آج سے نہیں صدیوں سے یہ سلسلہ قائم ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اصحاب کی نگرانی فرمائی، ان کی کفالت فرمائی اور ترغیب دلائی کہ جو مسجد شریف میں بیٹھے تھے ان کا گھر بار کوئی نہیں تھا، وہ صرف علم پڑھتے تھے۔ یہ طلبہ کا تصور، ریزیڈینشیل طلبہ جو ہوتے ہیں۔ تو وہ جو صفہ تھا، صفہ کا چبوترا، وہ ایک ریزیڈینشیل ادارہ تھا اور وہاں رہتے تھے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ تو وہاں کوئی 300 400 تک تعداد ہو جاتی تھی، اتنے ہو جائے 70 سے لے کے 300-400 تک، اور ان کا گھر بار کوئی نہیں، بس وہ جمع کرتے احادیث دین کی باتیں، اور پھر جہاں جہاں ضرورت پڑتی ان کو بھیجا جاتا۔ تو ان کی کفالت خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، اور لوگوں سے کہا تم ان کے لیے صدقہ کرو۔ اور قرآن نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقراء اور ضرورت مندوں کے لیے ہیں یہ صدقہ و خیرات جو اللہ کی راہ میں روکے گئے۔ تو اللہ کی راہ میں روکے ہوئے تو ہیں، یہ اپنا کام کر رہے ہیں، نہ کہیں اور جاب، نہ بزنس، نہ کچھ، یہ صرف دین کے لیے رکے ہوئے ہیں، دین کے لیے دین پڑھ رہے ہیں، پھر دین پڑھا رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں۔ تو اب ان کی دیکھ بھال، ان کی کفالت، ان کی مدد، یہ امت کا فرض ہے، ریاست کا فرض ہے۔ ریاست نہیں پورا کرے گی تو پھر جیسے ہمارا معاشرہ ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ اس طرح وہ سلسلے چل رہے ہیں اور دین محفوظ ہے۔ تو اس لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ تو یہ جاری رہنا چاہیے، دین کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ لیکن جو لوگ دینی خرچوں کو ادھر ادھر برباد کروا رہے ہیں نا، ان کا بھی بائیکاٹ کرنا پڑے گا۔ یعنی نہ تو مسجدوں میں لگے پیسہ، نہ دینی اداروں میں لگے، نہ علم میں، کتابوں میں، اس میں لگے، اور دین کے نام پہ فضولیات میں لگ جائے بلا وجہ، لوگوں کو مطلب بڑے بڑے لنگروں میں پھنسا کے، بڑے بڑے عرسوں میں پھنسا کے، بڑی بڑی نعت خوانیوں میں پھنسا کے اس میں لگا دیا جائے، اور اس پہ خوب لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ دین کا خرچ ہو رہا ہے صاحب، اور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ لٹا دیا جائے جو پہلے ہی کروڑ پتی ہو چکے۔ اس میں نہ اذان کا کوئی فائدہ، نہ نماز کا، نہ کوئی دینی تعلیم کا، نہ کوئی علم کا، نہ مدرسے کا، نہ مسجد کا، کوئی فائدہ نہیں۔ وہ خالصتاً ایک شخص کو صرف ایک اپنا وہ ہنر دکھانے اور آواز کا فن اور جادو جگانے کا وسیلہ مل رہا ہے، بس اس کی آواز جو قدرتی چیز ہے اس نے وہ سر کے ساتھ سنایا، پڑھا، اور اس کے بعد بس سلسلے بخششوں کے شروع ہو گئے اور عطاؤں کے اور لٹانے کے سلسلے چلتے ہیں۔ بڑا ٹرینڈ بنا ہوا ہے، وہ پیسوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، نعت خوان بھی خوب جھوم جھوم کے عشق و مستی میں خوب مظاہرے کر رہا ہے، اور لوگ بھی خوب ایسے نچاور۔ بھائی ان سے پوچھیں دین کا کیا فائدہ ہے اس میں دین کا کیا فائدہ ہے؟ یہ جو اتنا لمبا چوڑا سلسلہ کر رکھا ہے، اور اس کی دین کی کیا خدمات ہیں؟
اگر یہ نہیں ہوگا ایک نعت خوان تو کون سا دین کی عمارت گر جائے گی. اور پہلے کب تھے نعت خوانوں کے ٹولے اور قوالوں کے یہ سلسلے کب تھے؟ اور اس طرح کب ہوتا؟ ہاں علم تھا، علماء تھے، مدارس تھے، امام تھے، مسجدیں تھیں، یہ چیزیں ہیں ہر دور میں، ہر دور کی ضرورت. تو اس کو لوگوں نے ضرور بچایا ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے، سبسٹینشیل ضرورت ہے. مگر یہ جو الگ سے ایکسٹرا قسم کی چیزیں آ گئی جو کہ بالکل ایکسٹرا ہیں، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس لوگوں کا ایک ذوق ہے. تو ذوق کی تسکین اور تسلی کے لیے اتنا بڑا سیٹ اپ، اتنا بڑا خرچہ، اتنا بڑا ٹرینڈ کہ سارا کچھ آدمی وہاں بس کر کے بیٹھ جائے، لگا کے بیٹھ جائے، اور ادھر کے لیے کچھ نہ سوچے کہ مسجدیں کہاں کہاں بنانی چاہیے. آج یہ حالت ہے کہ مسجدوں کے کام نہیں ہو پاتے، اعلان کیے جاتے ہیں، لوگ ٹک ٹک بیچارے کچھ کچھ دیتے ہیں، اور ایک محفل کے اندر کھڑے ہو کے ہزاروں لاکھوں لٹا دیتے ہیں ایک ایسے آدمی پہ جو کروڑوں کا مالک ہو چکا ہے. کیا تماشا لگایا ہوا ہم نے یہ! اور یہ کس طرح کا خرچہ ہے؟ کون سا یہ مستحقین کا خرچہ ہے؟ کون سی نیکی میں تعاون ہو رہا ہے؟ اور کہاں سے آئی ہے یہ سنت؟ کس کی سنت ہے یہ؟ اس کی کوئی اصل ہے؟ کوئی اس کی حقیقت ہے؟ کچھ بھی نہیں. بس لوگوں نے ایک ہائپ بنا رکھی ہے، ایک ٹرینڈ بنایا ہوا ہے، اور اس میں بس ذہن جب بن جاتے ہیں تو پھر آدمی کچھ نہیں سوچتا، نہ علم ہے نہ کوئی صحبت ہے، اور بس تو مرا حاجی پہ گو من تیرا غازی پہ گو، ہم دونوں ایک دوسرے کو خوش کرتے ہیں، وہ اس کو یہ ان کو، اور اس طرح کام چلتا رہتا ہے. اور سمجھتے ہیں یہی دین. نہیں، علماء سے پوچھیں، صحیح لوگوں سے معلوم کریں، اور اس قسم کے لوگوں کا بائیکاٹ کریں، اس ٹرینڈ کو ختم کریں. نعت شریف اپنی جگہ رہے، وہ اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے، لیکن اس کو بزنس نہ بننے دیں، اس کو دین کے ضروری کاموں پہ حاوی مت ہونے دیں. وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے بغیر دین ختم ہو. نعت شریف تو یہ بھی ہے جو درس ہو رہا ہے، اس سے بڑی نعت کیا ہوگی؟ نعت شریف تو وہ بھی ہے جو قرآن پڑھا جاتا ہے، اس سے بڑی نعت کیا ہوگی؟ نعت شریف تو یہ ہے سارا دین کی خدمت کرنا، دین کو زندہ رکھنا، یہ اس سے بڑی نعت کیا ہوگی؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ فرماتا ہے تم میری مدد کرو، اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، یہ فرمایا. اور صحابہ جو نعت پڑھتے تھے، وہ نعت کم جہاد زیادہ ہوتی تھی، مطلب وہ نعت بعنوان جہاد، وہ جواب ہوتے تھے. جب ان کی نعت ہوتی تھی تو باقاعدہ جواب ہوتے تھے وہ دشمنوں کو، اس پر حضور فرماتے تھے 2 جواب، اور باقاعدہ مقابلہ ہوتا تھا. آج تو نعت مقابلہ پیسہ، نعت مقابلہ لوگوں کی جیبیں، یہ ہو رہا ہے، اور اسی کے ساتھ پھر ساری لگی ہوئی ہیں مستیاں. تو ادب بھی چلا گیا. جتنا پیسے کا انوالومنٹ ہوگا اتنا ہی خرابیاں پیدا ہوں گی. ضرورت سے زیادہ جب یہ ہوگا خرابی ہے. وہ ادب کیسے چلا گیا؟ اب جھومنا بھی ہے، گھومنا بھی ہے، ناچنا بھی ہے، ہاتھ بھی مٹکانے، ایسا لگ رہا ہے نعت نہیں ہو رہی، کوئی گانا ہو رہا ہے، گلوکاری ہو رہی ہے. مٹک مٹک کے پڑھنا ہے، ہل ہل کے، جھوم جھوم کے، ادھر ادھر ہو کے، یہ نعت ہے؟ ایسی پڑھتے تھے صحابہ کرام نعت. اور کیا رسول اللہ آج تشریف فرما ہو تو ہم ایسے جھومیں گے ان کے سامنے؟ کمال ہے. کیا قرآن ایسے ہی پڑھا جاتا ہے؟ قرآن کا ادب کیا ہے؟ اگر کوئی قرآن ایسے پڑھے یوں یوں کر کے، یوں یوں کر کے، یوں یوں کر کے، تو یہ بے ادبی نہیں ہوگی؟ تو نعت بھی تو ایک ادب کا مقام ہے. جس پہ قرآن اترا ہے اس ہستی کی نعت ہے، تو اس کو یوں کیوں نہیں پڑھتے پھر ادب سے؟ کیونکہ اس میں پیسے نہیں آئیں گے، اس میں لوگوں کو وجد نہیں آئے گا. پھر وہ کیسے اٹھیں گے جن کو اشارے ہوتے ہیں؟ پھر نوٹ کیسے برسیں گے؟ یہ ساری خرابی یہاں سے پیدا کر رہے ہیں ہم سب مل ملا کے. جی ہاں. اور اس سے جو دین کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کے ذمہ دار یہ سب ہیں، نعت خوان، نعت خوانی کرانے والے، وہاں کھڑے ہو کر کے لٹانے والے، اور ایسے جو مولوی اس قسم کے فتوے دیتے ہیں. کچھ نہ کچھ ہر شعبے میں مل جاتے ہیں لوگ، ہر طرح کے لوگ ہیں جو فتوے دے کر کے اس کو اور بڑھاوا دیتے ہیں. یہ سب مجرم ہیں. جو نقصان پہنچے گا یہاں دین کے کاموں میں، اور جہاں جہاں لوگ کا ذہن بدل رہا ہے وہاں یہ نقصان پہنچ رہا ہے، تو وہاں یہ ذمہ دار ہیں سب پھر. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دین کے کام میں فی سبیل اللہ خرچ کرو، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت